بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم اپنے مضمون میں اس موضوع پر بحث نہیں کریں گے یا بات نہیں کریں گے کہ ہم نے مان لیا پاکستان یقیناً ایک اسلامی ملک اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی ملک میں اسلام کے پیروکار ہونے کے دعوے دار کیا کرتے ہیں، کیا نہیں، اور ان کا اسلامی ملک کے اساس کے لیے ان کا کردار کیا ہے۔ دوستو، اس وقت سرزمین پاکستان پر اللہ جھوٹ نہ بلائے لاکھوں مساجد ہوں گی، ان لاکھوں مساجد میں لاکھوں امام ہوں گے، اور یہاں پانچوں وقت کی نمازیں ادا ہوتی ہوں گی، تہجد بھی ادا کیا جاتا ہوگا، جمعۃ المبارک کے خطبات اور رمضان المبارک میں تراویح کا انعقاد بھی ہوتا ہوگا۔ دوستو، پھر یہاں ہزاروں کی تعداد میں مدرسے وغیرہ بھی ہوں گے، یہاں ہمہ وقت لاکھوں افراد تلاوت قرآن مجید بھی کرتے ہوں گے، اور پھر ان مدرسوں میں حافظ قرآن بھی بنتے ہوں گے، اور اس ملک میں 70 سال سے رائے گنج میں تبلیغی اجتماع بھی ہوتا ہوگا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو کر عبادات بھی کرتے ہوں گے۔ ملک بھر کے ہر چھوٹے بڑے شہر یا قصبے یا گاؤں میں بزرگان دین کے مزارات بھی ہوں گے، جہاں لاکھوں لوگ پاکستانی خضوع و خشوع سے حاجات اور مناجات بھی کرتے ہوں گے، اور پھر نظر و نیاز کا بھی ایک وسیع سلسلہ ہے، اور ملک بھر میں ایک ہی وقت میں 4، 5 یا 6 فرقوں کی جانبی پوری شدت ایمانی کے ساتھ فل لاؤڈ سپیکرز پر دی اور سنی جا سکتی ہوں گی۔ پاکستان میں ہر سال 1.5 سے 2 لاکھ افراد عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب بھی جاتے ہوں گے، اور تقریباً اتنے ہی لوگ حج کے موقع پر بھی حج کا فریضہ ادا کرنے سعودی عرب جاتے ہوں گے۔ ایک عام نگاہ سے دیکھا جائے تو ان عادات کی وجہ سے یہ اسلامی ملک کا پورا معاشرہ کلی طور پر پرہیزگار، نیکار، عبادت گزاری میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہونا چاہیے۔ دوستو، اس طرح میں نے اکثر یورپی ممالک کا سیر کے لیے جاتا رہتا، اور یورپ میں خاص طور پر کوئی چرچ جو ہے وہ اس کے ایسے دعوے نہیں، مگر اس کے بدولت لیکن دین کی محبت، اللہ کے نام کا ورد، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، واللہ، الحمدللہ کی روح پرور تکرار جس قدر پاکستان میں سننے کو ملے گی، دوستو یہ سعودی عرب سمیت دنیا کے 54 مسلمان ممالک میں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔
دوستوں پھر اس اسلامی ملک پاکستان میں جس قدر پیری مریدی کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں ایسے دنیا کے کسی مسلمان ملک میں سننے کو نہیں ملیں گے۔ یہاں ہر سال عیدین کے موقع پر بڑے بڑے اجتماع، جمعہ کی نماز پر صدہاں لوگ فرزندان اسلام اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تسبیح اور درود و سلام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں عید المولاد نبی کے جلوس پر کروڑوں مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، اور جس ملک میں یوم عاشور پر کروڑوں مسلمان ماتم حسین میں عزاداری کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے پاکستان میں ایک روحانی فیض جاری و ساری ہے۔ لیکن پھر دوستو ایسا کیوں؟ ہمارا اسلامی ملک ایمانداری کے عالمی رینکنگ میں 160ویں نمبر پر ہو، اور ایک غیر مسلم جن کو ہم کافر بلاتے ہیں وہ جاپان کا ملک سب سے اوپر، کوئی کام نہیں ہوتا وہاں، نہ کوئی ایسی عبادات ہوتی ہیں، مگر ان کا عالمی سطح پر نمبر 1 کا نمبر آتا ہے۔ لیکن ہمیں پھر بھی یہ دعویٰ ہو ہم زندہ قوم ہیں اور ہم اسلام کے لیے مار مٹنے کو تیار ہیں۔ تو کیا دوستو آپ یہ سمجھتے نہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی؟ اپنا معاملہ یہ ہے، ورلڈ انڈیکس کے مطابق جاپان، چین سمیت دنیا بھر کے ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ اور جدید معاشروں میں سیکولر ذہن رکھنے والے افراد کی تعداد میں دوستو خوشربا اضافہ ہو رہا ہے جس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں 1 ارب 20 کروڑ افراد سیکولر ہیں، جو دنیا کا 16% بنتا ہے۔ ایسے افراد پر مشتمل آبادی کے لحاظ سے دنیا سب سے بڑا ملک ہالینڈ اس وقت بغیر مذہب ہے۔ اس طرح ناروے، سویڈن، اسپین، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، فن لینڈ، آسٹریا، پرتگال اور برطانیہ بھی ہیں جہاں لوگ خود کو سیکولر کہتے ہیں۔ ان ملکوں میں وہ تمام عبادات، مناجات اور دیگر مذہبی رسومات نہیں ہوتی۔ چرچز کا یعنی گرجوں کا کردار برائے نام ہو چکا ہے، لیکن یہ تمام ممالک اخلاقیات، مساوات اور انصاف میں نمبر 1 ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ تمام ممالک اخلاقیات، مساوات اور انصاف میں پھر پہلے نمبر پر انسانی قدروں، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کے حوالے بھی یہ ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اور دوستو ایمانداری، قانون کی پاسداری میں بھی ان کا جواب نہیں۔ جھوٹ، مکر و فریب، منافقت، دھوکہ دہی سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دوستو یہ لوگ نہ تو قبریں کھود کا مردوں کا کفن تارتے ہیں، نہ مردہ خواتین سے بدفعلی کرتے ہیں، نہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتے ہیں، اور نہ زندگی بچانے والی ادویات میں 2 نمبری کرتے ہیں۔ یہ لوگ گدھا یعنی کھوتا کو بکرا کہہ کر بیچتے ہیں، اور نہ ہی مر چکی مرغیوں کا شوارما عوام کو کھلاتے ہیں۔ ان کے ہاں تو نہ تھانے بکتے ہیں، نہ عدالتیں بکتی، یہاں تک کہ ملک کا وزیر اعظم کرپشن کرتا ہے، اور نہ ہی فروٹ بیچنے والا ریڑھی پاں خراب پھل بیچتا ہے۔
دوستو یہاں صفائی اتنی ہے، سڑکوں میں آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی۔ جاپان کو دیکھ لیں، اس کی مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ 30 سال سے وہاں چوری اور قتل کی ایک واردات نہیں ہوئی۔ یہاں 2 نمبری اور بے ایمانی ان کی لغت سے نکل چکی ہے۔ نہ ہی ان میں جگیرداری وڈیرا سسٹم ہے، نہ ہی وہ اس وڈیرا سسٹم کو جانتے ہیں۔ اب ہم دوسری طرف اسلام اور دونوں قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آنے والے پاکستان میں ہم کو کیا ملتا ہے؟ لوٹ کھسوٹ، قبضہ مافیا، ماردار، غیر انسانی، غیر اخلاقی اقدار کا سلام اور عظیم بحثیت مجموعی معاشرے میں ہم جو تباہی پھیلا رہے ہیں، اس کی روداد یہاں بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو دوستو، لیکن نہایتی بغیرتی جیچ پن سے ہم اپنے آپ کو زندہ قوم کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح جب علامہ اقبال نے ان صورتحال کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں اندازے بیاں کر کے بہت شوق نہیں، شاید تیری دل میں اتر جائے میری بات، یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مرداں خود آگاہ خدا مست، یہ مذہب ملاؤں ہم جمادات اور نبادات۔ دوستو، یہ تھا اس وقت کا اسلامی مغرب علامہ اقبال کے ذہن کے مطابق اور ان کے کلام کے مطابق کیا فٹ بیٹھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور دوستو جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔